کہ پاکستان کو انشاءاللہ اس جو بھور میں پھنسا ہوا ہے، جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس میں میاں نواز شریف اس کو نکالنا کی خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ آسمانوں کو چھوتی ہے جب نواز شریف وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ بہت کم تھا، ٹارگٹ سے بات بہت آگے چلی گئی ہے۔ ہمارا خواتین ونگ بڑا ایکٹیو ہے، منورٹی ونگ بڑا ایکٹیو ہے، لاکھوں میں ہوں گے جی، اب ہزاروں میں نہیں، اب لاکھوں میں ہوں گے۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، بہت بہت مہربانی، آپ کیس سے بری ہو چکے ہیں، باعزت بری ہوئے ہیں سر۔ آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں۔ اچھا سر، تھوڑا سا بتائیے گا کہ جیسے مسلم لیگ نون کے جو تاحیات قائد ہیں نواز شریف صاحب، جی، وہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، تو کیسی تیاریاں کر رہی ہے مسلم لیگ نون جو پنجاب کی دیکھیں جی، اس وقت پنجاب کی حد تک بھی بہت زیادہ نہیں، پورے پاکستان میں تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت جو راول پنڈی کی تیاریاں ہیں سر، وہ ماشاءاللہ اس وقت عروج پہ ہیں۔ آپ نے برانڈنگ ہماری دیکھی ہوگی، لوگوں کا جوش جذبہ دیکھا ہوگا، کل میری رہائی کے بعد جو پنڈی نے جشن منایا وہ بھی دیکھا ہوگا، شکرانے کے نوافل ادا کیے لوگوں نے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تمام جو ایم پی ایس کے امیدوار ہیں، این اے کے امیدوار ہیں، سٹی شہر کی بات کریں، اور وہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ بہت کم تھا، ٹارگٹ سے بات بہت آگے چلی گئی ہے۔ ہمارا خواتین ونگ بڑا ایکٹیو ہے، منورٹی ونگ بڑا ایکٹیو ہے، سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، ہمارے جو ایم پی ایز ہیں جس میں راجہ حنیف صاحب ہیں، ہمارے شیخ ارسلان صاحب، چودھری نام ظفر صاحب ہیں، ساتھ ہمارے ضیاء اللہ شاہ صاحب ہیں، اور یہ سارے لوگ، میں بذات خود پی پی 11 کو لیڈ کر رہا ہوں، تو ہم سب نے اس کے ساتھ دانیال چودھری صاحب ہیں، حاجی پرویز صاحب ہمارے صدر ہیں، سردار نصیر صاحب، ہم سب مل کے، خواتین ونگ میں طاہرہ اور رضیب صاحب ہیں، ہم سب مل کے اس وقت اپنا کام مکمل کر چکے ہیں۔ ہمیں امید ہے خواتین کو ملا کے ہم 3000 کے قریب کا مجمع جو ہے سٹی سے لے کے جائیں گے، جس کا بندوبست ہم نے کر لیا۔ ہم بسوں میں جا رہے ہیں، ہم گاڑیوں میں نہ جا رہے ہیں نہ گاڑیوں میں واپس آ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تک ہم اپنی ساری کمپین جو گلی محلے کی تھی وہ مکمل کر چکے ہیں۔ ٹیلی فون نمبرز کے ساتھ جو لوگ جانا چاہتے ہیں، اب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اب بڑھنے کی وجہ سے اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں ٹرانسپورٹ بڑا مشکل سے مل رہی ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، ابھی اور بسز کی ڈیمانڈ آئی ہے، وہ رات تک میں پوری کر لوں گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم 21 کی صبح یہاں سے روانہ ہوں گے تقریباً 9:30 کے قریب۔ اچھا سر، آپ کے خیال میں کیا مسلم لیگ نون جو ہے، جیسے مینار پاکستان کی تاریخ ہے کہ وہاں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کیا آپ کے خیال میں وہاں پہ تاریخ رقم کر سکے گی مسلم لیگ میرا نون؟ خیال ہے کہ جو جلسے بھی پہلے جنہوں نے کوئی تاریخ رقم کی ہوئی ہے، یہ اس سے آگے بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اور کیسا دیکھ رہے ہیں سر، نواز شریف واپس آئیں گے انشاءاللہ، جیسے آپ لوگوں کو امید ہے، اور اقتدار سنبھالیں گے، چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، جو ملک ابھی مشکل میں ہے، کیا دیکھیں ہر بندے کی نا کام کی ایک سی وی ہوتی ہے، اگر کہیں نوکری کے لیے جائے سی وی ہوتی ہے، کوئی پولیٹیشین ہے اس کی سی وی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں 3 دفعہ ایم پی اے بنا ہوں، میں نے یہ کام کیے ہیں۔ کہیں نوکری کے لیے جائے وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ فلاں جگہ پہ میرا اتنا ایکسپیرینس ہے۔ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے پاس اس ملک کو چلانے کا جو ایکسپیرینس ہے، پریکٹیکلی پوری دنیا کو بھی ساتھ لے کے وہ چلتے ہیں، جس میں چائنا ہے، مڈل ایسٹ ہے، امریکہ ہے، آپ کا یورپ ہے، ٹرکی ہے، ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یعنی آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ آسمانوں کو چھوتی ہے جب نواز شریف وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ابھی چل رہا ہے، ایک ایڈ بھی ٹی وی میں بھی چل رہا ہے نوجوانوں کا، جو وہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہا تھا، دوسرا کہتا ہے جی کب کہا تھا، یہ تو خواب ہے۔ وہ 2016 کی اس کو مثال دیتا ہے، پھر بتاتا ہے کہ 14,000 میگا واٹ بجلی، اتنی موٹر ویز، کلومیٹر موٹر ویز رقم کی ہے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ تجربے کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو انشاءاللہ اس جو بھور میں پھنسا ہوا ہے، جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس میں میاں نواز شریف اس کو نکالنا۔ سر آخری ایک بات بتا دیں، آپ کے خیال میں کتنی تعداد مسلم لیگ نون مینار پاکستان کی؟ لاکھوں میں ہوں گے جی، اب ہزاروں میں نہیں، اب لاکھوں میں ہوں گے۔ جانے سے بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے۔